کامیابی کے، اور اصلی معنی ہے کھودنے کے، کہ جس طریقے سے کسان کھودتا ہے، کوریدتا ہے، دانہ ڈالتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے جو آدمی اپنا تزکیہ کر لیتا ہے یہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ کامیابی کس کو کہیں گے؟ ایسی عزت جس کے بعد ذلت نہ ہو، ایسی صحت جس کے بعد بیماری نہ ہو، ایسی ہدایت جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ایسا علم جس کے بعد جہالت نہ ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ کامیابی۔ یہ ہے کامیابی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو تزکیے پر اعلان کیا کامیابی کا، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہے وہ شخص جو اپنا تزکیہ کر لے، جو اپنے آپ کو ستھرا کر لے۔ دوسرے اللہ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو تم سب مل کر کے توبہ کرو تو کامیاب ہو جاؤ۔ تیسرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کامیاب کون ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ نمازوں میں کیا ہے؟ خشوع خضوع۔ نماز بھی صحیح وہی پڑھے گا جس کا دل پاک ہوگا، جس کا دل صاف ہوگا، اور جس دل کے اندر کینہ ہو، جس کے اندر گھمنڈ ہو، بغض ہو، دنیا کی بیجا محبت ہو، فضول خرچی ہو، بدنگاہی ہو، جس دل کے اندر یہ بیماریاں پائی جا رہی ہیں، اس کی نماز صورتاً تو نماز ہے، حقیقتاً اس کی نماز نہیں ہوگی۔ حقیقتاً نماز نہیں، یہ وہ نماز ہوگی کہ جو اس کے سر کے اوپر سے نہیں جائے گی، گندے کپڑے میں لپیٹ کر کے اس کے منہ کے اوپر مار دی جائے گی۔ نماز بھی پڑھ رہا ہے لیکن نماز اس کی قبول ہی نہیں ہوتی، نماز قبول نہیں ہوتی۔ نماز تو وہ تھی کہ جب یہ نماز کے اندر مصروف ہوتا تو اللہ کی رحمتوں کی برسات اس کے اوپر ہوتی۔ نماز وہ تھی جب نماز متوجہ ہوتا نماز کی طرف تو پھر اللہ اپنے پردے ہٹا دیتا، جسے حدیث میں ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے ارفع الحجب بینی و بین عبدی، میرے اور میرے بندے کے درمیان کے پردے ہٹا دو، میں اپنے بندے سے بات کروں گا، میں اپنے بندے سے بات کروں گا۔ بندہ شروع کر رہا الحمدللہ رب العالمین، لیکن توجہ اس کی ادھر ادھر ہے، اللہ کی طرف نہیں۔ زبان پر الحمدللہ رب العالمین کے الفاظ تو ہیں، جیسے ریکارڈنگ ٹیم میں ہوتی ہے، بٹن دبایا ریکارڈنگ شروع ہو گئی، ایسے الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے، دماغ کہیں ہے، دل کہیں ہے، زبان پر الحمدللہ رب العالمین۔ تو 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِلَىٰ أَيْنَ عَبْدِي، اِلَىٰ أَيْنَ عَبْدِي، او میرے بندے تو کہاں جا رہا ہے، کس کی طرف متوجہ ہے؟ مجھ سے زیادہ محبت کرنے والا، مجھ سے زیادہ چاہنے والا، مجھ سے زیادہ حسین، مجھ سے زیادہ خوبصورت، مجھ سے زیادہ کمالات والا کہاں ہے؟ کون ہے؟ اِلَىٰ أَيْنَ عَبْدِي، میرے بندے کہاں جا رہا ہے تو؟ 3 مرتبہ اللہ کہتا ہے، بندہ پھر بھی ہمہ شمہ میں مشغول رہتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے ارخوا الحجب، پردے ڈال دو، میرا بندہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، میرا بندہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ پردے ڈال دیے جاتے ہیں، اور اگر بندہ متوجہ ہوتا ہے، متوجہ ہو کر کے نماز پڑھتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، دل کی گہرائیوں سے جب یہ نکلتا ہے اوپر سے جواب آتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ حمدنی عبدی، جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں آدھا آدھا ہے، بندے کا کام عبادت کرنا، میرا کام اس کی مدد کرنا ہے۔ اور جب کہتا ہے اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، کہ اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، تو اللہ فرماتا هذا للعبد ولعبد ما سأل، یہ سب بندے کے لیے اور بندے نے جو مانگا اسے ملے گا۔ اس شان کے ساتھ جب نماز پڑھتا ہے، اس لیے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے جب وہ نماز پڑھاتے تھے تو الحمدللہ رب العالمین کہتے رک جاتے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ بہت دیر وقفہ کرتے ہیں، رکتے بہت ہیں دونوں آیتوں کے بیچ میں، فرماتے تھے کیا اتلذذ بجواب ربی، میں اپنے اللہ کے جواب سے مزہ لیتا ہوں، میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں، میرا اللہ کہہ رہا ہے
میرا اللہ کہہ رہا حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، اس احساس کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ جب اللہ کے سامنے بندہ کھڑا ہوگا کتنا مزہ آئے گا اسے حرم شریف پڑھنے میں، کتنا مزہ آئے گا اسے سجدہ کرنے میں، جب یہ احساس جاگ رہا ہوگا ان الساجد یسجد بین قدمی الرحمن، کہ سجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں میں پڑھ کر کے سجدہ کرتا ہے، جب یہ احساس ہوگا میں اپنے رب کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہوں تو کیا کہے گا؟ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی یا رسول۔ تو اس لیے اپنے دل کو بنانا ضروری ہے کہ یہ دل کیا ہو جائے؟ پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، اللہ کی تجلیات کو لینے کا حامل بن جائے۔ یہ دل ہمارا ایسا بنے کہ یہ دل اللہ کے عرش سے جڑ جاتا ہو۔ کس سے جڑ جاتا ہو؟ اللہ کے عرش سے جڑ جاتا ہو۔ جب ہم تلاوت کر رہے ہوں، ذکر کر رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، ایسا دل بنے۔ یہ اس وقت بنے گا جب اس دل سے گندگیوں کو ہم نے دور کیا، اس دل کے اندر سے ہم نے کینہ، حسد، بغض، تکبر، غرور یہ سب نکال کے باہر کیے ہوں گے، تب یہ دل ایسا بنے گا۔ اور اگر اس دل کے اندر یہ بیماریاں موجود ہیں تو پھر یہ دل اس قابل نہیں۔ جس طریقے سے ایک بندہ کسی کے گھر میں کرایہ دار ہو تو صفائی کس کے ذمہ لازم ہے؟ بھائی کرایہ دار صفائی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اور اگر کوئی بندہ کرائے پر تو رہتا ہے، گھر کی صفائی نہیں کرتا تو مالک مکان اس کو نکال کے باہر کر دے گا کہ تو نے تو ہمارے گھر کا ستیہ ناش کر دیا۔ ایسے یہ دل جو ہے نا، یہ دل اللہ کا گھر ہے۔ دل کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ نے کرائے کے طور پر ہمیں دیا ہے، اگر ہم اس کی صفائی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دل میں رہے گا، اور اگر ہم نے اس کی صفائی نہیں کی تو یہ دل برباد ہوگا، پھر اس کو جہنم کا ٹریٹمنٹ دیا جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اس کا علاج ہوگا۔ ہم چاہیں تو یہاں علاج کر لیں، اور اگر ہم نے یہاں علاج نہ کیا تو یاد رکھنا موت کے وقت میں علاج ہوگا، موت سختی سے آئے گی۔ اس اللہ تبارک تعالیٰ کو تو علاج کرنا ہے، جنت کے قابل بنانا ہے ایمان والے کو، اور جنت میں جا نہیں سکتا جس کے اندر یہ بیماریاں موجود ہیں، وہ نہیں جا سکتا۔ تو اللہ بیماریوں کو دور کرے گا مختلف راستوں سے، یا تو یہاں توبہ چلہ کر لے، اپنے دل کو صاف کر لے، یہاں اس نے نہیں کیا تو ایک تو موت کی سختی، دوسرے پھر جب قبر میں پہنچے گا تو منکر نکیر آ کر کے کیا کریں گے؟ سوال کریں گے۔ جیسے کہ آپ بیمار ہو جائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ بڑے ڈاکٹر کے آنے سے پہلے چھوٹا ڈاکٹر کچھ پوچھتا ہے اور فوری طور پر آپ کو کیا ہے؟ ٹریٹمنٹ دیتا ہے۔ ایسے یہ فرشتے آئیں گے، پوچھیں گے، 3 سوال کریں گے، آپ نے الٹا سیدھا جواب دیا تو ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے گا، پٹائی شروع ہوگی، انجیکشن لگایا جائے گا، ڈرپ لگائی جائے گی۔ کیا لگائی جائے گی؟ ڈرپ لگائی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ بچھو چھوڑ دے گا، سانپ چھوڑے گا، اژدہا، اور وہ سانپ جب ایک مرتبہ اس کے ڈسے گا تو فرمایا پورے جسم میں اس کے زہر چلا جائے گا، جس طریقے سے انجیکشن کے ذریعے سے کیا ہے؟ زہر جاتا ہے، تاکہ اندر کی بیماریاں اس کی کیا ہو؟ ختم ہو۔ اب یہ فرشتہ یہ ساتھ کیا کہے گا؟ تو نے ظہر کی نماز چھوڑی تھی لہذا عصر تک ڈسا جائے گا، عصر کی چھوڑی تھی تو مغرب تک، مغرب کی چھوڑی تھی عشاء تک، عشاء کی چھوڑی تھی فجر تک، فجر چھوڑی تھی تو ظہر تک، اس طریقے سے ڈستا رہے گا کہ تم نے نمازیں چھوڑی ہیں، لہذا ان نمازوں کے چھوڑنے کی سزا بھگتو، جو نمازوں کے چھوڑنے کی وجہ سے تمہارے اندر گندگی پیدا ہو گئی ہے، اب اس گندگی کو دور کیا جائے گا۔ یا تو علاج یہاں کرنے، یہاں علاج نہیں کریں گے تو پھر مرنے کے بعد علاج ہوگا، مرنے کے بعد علاج ہوگا، اور پھر قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضبط قبر ہوتا ہے۔ قبر ہر ایک کو بھیجتی، ہر ایک کو کیا کرتی ہے؟ بھیجتی ہے، اچھا ہو برا ہو ہر ایک کو قبر بھیجے۔ یہاں تک کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو قبر نے ان کو بھی بھیجا، ان کو بھی بھیجا، حالانکہ سعد وہ صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی جب ان کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ یوں جا رہے ہیں اور گھٹنوں کے بل اللہ کے نبی بیٹھ گئے،
اور ایسا لگا بچ رہے ہیں. تو صحابہ نے بعد میں پوچھا اللہ کے نبی وہاں تو کوئی تھا نہیں، آپ ایسے کیوں بیٹھے؟ فرمایا فرشتے اتنے تھے اس کمرے کے اندر، مجھے بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی. ایک فرشتے نے اپنے پروں کو سمیٹا تو مجھے جگہ ملی. جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے جلدی چلو، سعد کو غسل دو، کہیں ایسا نہ ہو دیر ہو جائے، فرشتے سعد کو لے جائیں اور غسل دے دیں اور ہم اس سعادت سے محروم ہو جائے. یہ مقام ہے. آقا نے فرمایا سعد کا انتقال ہوا، اہتز عرش الرحمن، اللہ کا عرش ہل گیا سعد کے انتقال سے. آپ نے فرمایا لمنادیل سعد خیر من ھذا، سعد کو جنت میں جو رومال دیے گئے ہیں ان دنیا کے رومالوں سے بہت اچھے ہیں. یہ مقام تھا سعد کا کہ جب پھاوڑا مارا جا رہا تھا ہر پھاوڑے پر قبر کی جنت کی خوشبو آ رہی، لیکن جب قبر میں رکھیں گے تو قبر میں ان کو بھی بھیجا، زختہ قبر ان کو بھی پیش آیا. اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا یہ کیا مصیبت، نیک آدمیوں کو بھی، کہ ہاں ہر ایک کو زختہ قبر ہوگا لیکن شکل مختلف. ایک دیکھو ماں اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے اور کبھی کبھی پیار سے بھیجتی کہ نہیں بھیجتی، یوں کرتی ہے. اب دیکھنے والا کیا سمجھتا ہے بچے کو ماں بھیج رہی کہیں اس کی پسلی ٹوٹ نہ جائے، لیکن ماں وہ جو اس کو بھیج رہی ہے وہ پیار اور محبت سے بھیج رہی ہے. اور ایک کوئی آپ کے بچے کا دشمن آئے اور وہ بچے کو پکڑے اور وہ جو بھیجے گا زور سے، کیوں؟ تاکہ اس کی پسلی ٹوٹ جائے. دونوں کے بھیجنے میں فرق ہے کہ نہیں؟ نیک کو جو ضبط قبر ہوگا وہ ایسا ہوگا گویا قبر کہے گی میرے پیارے تو آ گیا ہے، ایک بار میں بھی تجھے گود میں لینا چاہیے، وہ اس کو دبائے گی. اور دوسرا جو بد آئے گا اس کو جب بھیجے گی ایسے جیسے دشمن بھیجتا ہے، اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی پسلیاں کیا ہے ایک دوسرے میں یوں گھس جاتی ہے، ایسے بھیجا جاتا ہے. بد کو بھیجا جا رہا ہے اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، نیک کو بھیجا جا رہا ہے محبت کو ظاہر کرنے کے لیے. تو حضرت سعد کو بھی ضبط قبر پیش آیا. تو ضبط قبر کے ذریعے سے بھی کیا ہے گناہوں کی معافی ہوتی ہے. یہ ٹریٹمنٹ ہے پہلا، پھر ازدہے کا، اور اس کے بعد پھر دیگر عذابات. اور اگر نیک آدمی ہے پہلے جس کی صفائی ہو گئی ہے، تزکیہ جس کا پہلے سے ہو گیا ہے اور سوالوں کا جواب اس نے دے دیا ہے، تو اس کو کیا کہا جائے گا نم کنومۃ العروس، سو جا ایسے جیسے کہ دلہن سوتی ہے، اب تجھے کوئی نہیں جگا سکتا، تیرا چاہنے والا ہی تجھے جگائے گا. اب وہ سورا جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کیا ہے کھول دی گئی ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں یہاں پر اپنا علاج کر لو، یہاں پر نہیں کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علاج کیا جائے گا. پھر یہاں قبر سے نکلے گا، حشر کے میدان میں پہنچے گا، اب وہاں پر مختلف طرح کے عذابات ہوں گے، پسینوں پر پسینے آئیں گے. اور پھر جو بد لوگ ہوں گے سورج قریب کیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے تدنى الشمس من جماجم الناس، لوگوں کی کھوپڑیوں سے سورج کو قریب کر دیا جائے گا. وَتُعْتِ الشَّمْسُ حَرَّ 10 سنین یوم القیامہ، اور قیامت کے دن سورج کو 10 سال کی اکٹھی گرمی اللہ دے دے گا، 10 سال کی. اور سورج قریب ہو جائے گا میلن او میلین، 1 میل دور یا 2 میل. میل کے عربی میں 2 معنی آتے ہیں. 1 میل تو جو ہم لوگ کہتے ہیں 1.5 کلومیٹر کا، دوسرے میل کہتے ہیں عربی میں سرمے دانی کی سلائی کو، سرمے دانی کی سلائی کو. اب جو حدیث کے الفاظ ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی لو مد یدہ لینالا، اگر کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے سورج کو چھونا چاہے گا تو چھو لے گا. اس سے پتا چلا یہاں پر میل کے معنی جو ہیں وہ سرمے دانی کے سلائی کے ہیں. میل کے معنی یہ نہیں ہے جو ہمارا 1.5 کلومیٹر کا میل. اتنا قریب سورج، 10 سال کی کھٹی گرمی دے دی گئی. کیا حشر ہوگا، کیا حال ہوگا لوگوں کا. کھوپڑیاں ابل رہی ہوں گی، بھیجے ناک سے نکل رہے ہوں گے، لوگ اپنے پسینے میں اعمال کے بقد غرق ہوں گے. کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک، کسی کو لگام لگ رہی، کوئی غوطے کھارا پسینے میں، جیسے جس کے اعمال ہوں گے. اور ہر ایک گھبرا رہا ہے، تھرا رہا ہے، کانپ رہا ہے.
اور کیفیت ہر آدمی کی کیا ہے کہ انہو بزجن، ایسا ہے جیسے کہ بکری نے ابھی بچہ دیا ہو، تو بکری یہ بچہ دیتی ہے تو بچہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، لیکن پیروں میں اس کے سکت اور طاقت نہیں ہوتی، کھڑا ہوتا ہے پھر گرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے پھر گرتا ہے۔ ہر آدمی کا حال قیامت کے دن یہی ہوگا کہ کھڑا ہو رہا ہوگا گر رہا ہوگا، کھڑا ہو رہا گر رہا، یہ عالم ہر آدمی کا ہوگا، اور ہر ایک کو خوف اتنا ہوگا۔ روایت میں ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس میں 40 نبیوں کے برابر اعمال ہوں گے تو وہ بھی ڈر رہا ہوگا کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے، آج میں بچ نہیں سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا غضب، اس کا قہر، غضب الرب یوم القیامہ لم یغضب قبل ولا بعد، آج اللہ کو اتنا غصہ ہوگا کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی بھی اتنا غصہ نہیں ہوگا۔ اور ادھر جہنم کا حال کیا ہوگا؟ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے غصے سے پھٹ جائے، 70,000 فرشتے لگام سے کھینچ رہے ہیں، لیکن وہ چنگھاڑ رہی ہے، چلا رہی ہے، آگ کے شعلے اس کے پھڑک رہے ہیں، اور اگر چھوڑ دیا جائے تو تمام اہل محشر کو لقمہ بنا کے نگل جائے، یہ عالم ہوگا۔ تو اس وقت میرے بھائیوں ہر آدمی دیکھے گا میں کیا کر کے آیا ہوں۔ وہ لوگ بھی ہوں گے اس عالم میں جنہوں نے اپنا تزکیہ کیا ہوگا، جو صاف ستھرے ہو گئے ہوں گے، اہل ایمان، جن کے اخلاق اور جن کے کردار اچھے ہوں گے، جن کے دل کی کیفیت اچھی ہوگی، تو ان کا حال کیا ہوگا؟ فرمایا وہ نور کے منبروں پر ہوں گے۔ کہاں ہوں گے؟ نور کے منبروں پر ہوں گے۔ اہل محشر پریشان ہوں گے، لیکن ان کو کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، سب خوف میں مبتلا ہیں، لیکن ان کے اوپر کسی طرح کا خوف نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ان کو ملا ہوا ہوگا۔ میرے بھائیو ایسا بننے کی کوشش کرو، ایسا بننے کی کوشش کرو۔ ان لوگوں کو جن کو عرش کا سایہ ملے گا، ان میں ایک کون ہوگا؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پروان چڑھی۔ اور اسی سے متعلق دوسرا بندہ، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ آدمی جس کو کوئی خوبصورت حسینہ اپنی طرف متوجہ کرے، جو حسن نسب والی ہو، اور وہ کہہ دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو کسی بڈھے کو کوئی عورت بلائے گی؟ بس جوانی کو تو بلائے گی، یہ جوانی سے متعلق ہے، جوان ہے، جوان عورت بلا رہی ہے، حسن و جمال کی مالک ہے، خاندانی ہے، لیکن یہ جوان ایسا کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، کہتا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کیوں؟ اس کا تزکیہ ہو چکا ہے، دل اس کا پاکیزہ ہے، نگاہیں اس کی پاک ہیں، تو اس کی نگاہیں غلط نہیں اٹھتی، دل اس کا کسی اور کی طرح متوجہ نہیں ہوتا، فوراً اللہ کا خوف اس کو دامنگیر ہو جاتا ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے، جس کا دل بن جاتا ہے، کیسا بھی ماحول ہو، ہر ماحول میں اپنی حفاظت کر لیتا ہے، ہر ماحول میں، شدید ترین ماحول ہو لیکن وہ اپنے آپ کو بچا کے لے جاتا ہے۔ آپ یوسف علیہ السلام کو دیکھو، کیسا ماحول، زلیخا خود کیا کہہ رہی ہے؟ قالت حیت لک، آجا تیار ہوں، یوسف علیہ السلام کو بلا رہی، لیکن یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ کا خوف ہے، ان کا دل بنا ہوا ہے، تزکیہ اللہ کی طرف سے ہے، معصومیت سے نوازا گیا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کرے آج بھی یوسف جیسے جوان ہمیں مل جائیں، جن کے پیچھے زلیخائیں پھر رہی ہو، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہوں؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، معاذ اللہ کی پناہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں دیدہ بازی نہیں کر سکتا، نظر بازی نہیں کر سکتا، میں اپنے آپ کو گندا نہیں کر سکتا، خدا کی نگاہ میں اپنے آپ کو گرا نہیں سکتا۔ وہ ایسے جوان جب ہوں گے تو پھر ان جوانوں پر اللہ کو ترس آئے گا، لیکن کیا کریں، ایسے جوان تو دکھائی نہیں دیتے۔
اب تو محلے کا جوان ہے، اپنی بہن بیٹیوں پر نظر ڈالتا ہے، اپنی بہن بیٹی ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ تھا محلے میں ایک جوان ہوتا، تمام جوان بچیاں کہتی ایک بھائی ہمارا محلے میں رہتا ہے، اس کی وجہ سے ہماری عزتیں محفوظ ہیں، کوئی بھی یہاں پر لفنگا لچا گنڈا نہیں آ سکتا، اگر آئے گا تو یہ ہمارا محلے کا جوان اس کو دندہ شکن جواب دے گا، یہاں سے اس کو فوراً بھگائے گا، مارے گا، یہ ہمارا بھائی ہماری عزتوں کا محافظ ہے۔ لیکن جب بھائی کی نظر ہی بدل جائے، اس کا ہی ذہن بدل جائے، اس کی سوچ بدل جائے، تو کس کو رویا جائے، کس کو کہا جائے، کس کو سمجھایا جائے؟ تو اس لیے ایسے جوانوں کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جوان آیا تھا، اس نے بھی تو اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا تھا، آقا مجھے اجازت دیجیے زنا کی، میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ آقا نے کیا خوبصورت انداز سے سمجھایا، آقا نے فرمایا اچھا قریب آؤ، کیا تم چاہتے ہو تمہاری ماں کے ساتھ کوئی برا کام کرے؟ بالکل نہیں۔ خالہ کے ساتھ؟ بالکل نہیں۔ بہن کے ساتھ؟ بالکل نہیں۔ بیٹی اور تمہاری دیگر محرمات کے ساتھ؟ بالکل نہیں۔ جب وہ انکار کرتا رہا اور آپ نے دیکھا اب لوہا گرم ہو گیا، لوہا کیا ہو گیا؟ گرم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جیسے تو نہیں چاہتا کہ تیری محرمات کے ساتھ کوئی منہ کالا نہ کرے، اور بندے بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، یا بہو کے ساتھ، یا خالہ کے ساتھ، یا پھوپھی کے ساتھ یہ برا کام نہ کیا جائے۔ اور پھر آپ نے تصرف کیا، اس کے سینے پہ آپ نے ہاتھ رکھا، دل پہ، اور آپ نے فرمایا اللہم حسن فرجہ وغمض عینہ وطہر قلبہ، اے اللہ اس کی آنکھوں کا پردہ جھکا دے، دل کو پاک کر دے، شرمگاہ کو محفوظ کر دے، واغفر ذنبہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ توجہ سلبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، آپ نے دعا دی، دل پہ ہاتھ رکھا۔ اسی کو ہمارے نقشبندی سلسلے میں کہتے ہیں نقش کرنا، دل پہ انگلی رکھتے ہیں اور اللہ اللہ کی ضرب لگاتے ہیں، دل کی کیفیت بدلتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے دل پہ ہاتھ رکھا، اب کیفیت اس کی کیا بدلی؟ اس کے بعد سے وہ صحابی کہتے ہیں زنا سے زیادہ بری چیز میری نگاہ میں کوئی نہ رہی، آنکھ جھک گئی ان کی۔ تو ایسے جوان تھے۔ خواجہ مشکی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ خواجہ مشکی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، حیا اس کو کہتے ہیں، جوان اس کو کہتے ہیں، کہ حضرت کے درس میں شریک ہوتا تھا،